یہ ہے قیامت کی ٹیکنالوجی۔ سائنس نے 1400 سال پہلے قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ کیا ہم غلط عضو سے سوچ رہے ہیں؟ بات صرف دماغ تک محدود نہیں رہی، کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ جدید سائنس نے ابھی حال ہی میں نیورو کارڈیالوجی دریافت کی ہے۔ ڈاکٹر حیران ہے کہ انسانی دل میں بھی 40,000 سے زائد نیورونز ہیں، یعنی دماغ کے سیلز۔ سائنسدان اب کہہ رہے ہیں کہ دل صرف خون پمپ کرنے والی موٹر نہیں، بلکہ یہ سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے اور فیصلے لیتا ہے۔ اب ذرا 1400 سال پیچھے مڑ کر دیکھو، قرآن نے دماغ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بار بار دل کو سمجھنے کا مرکز کہا۔ جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے پاس دل ہے لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے لبرل دوست مذاق اڑاتے تھے کہ دل تو صرف پمپ ہے، سوچتا تو دماغ ہے۔ آج وہی گورے سائنسدان بتا رہے ہیں کہ دل کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دماغ کے مقابلے میں 5000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ جب آپ کا دل ذکر کرتا ہے یا کسی کے لیے نفرت پالتا ہے تو یہ ایک ایسی مقناطیسی لہر چھوڑتا ہے جو کئی فٹ دور کھڑے انسان کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہ وہی روحانی وائی فائی ہے جسے مومن کی فراست کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوچ صرف ہوا میں غائب ہو جاتی ہے تو جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو کی تحقیق پڑھ لیں۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ پانی کی یادداشت ہوتی ہے۔ اگر پانی پر اچھی بات بولی جائے تو مائکروسکوپ کے نیچے اس کے کرسٹلز ہیرے جیسے خوبصورت بن جاتے ہیں، اور اگر پانی کو گالیاں دی جائیں یا بری نیت سے دیکھا جائے تو اس کی شکل بگڑ کر بدصورت ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ ہم بیمار پر پانی دم کیوں کرتے ہیں یا زمزم میں شفا کیوں ہے۔ انسانی جسم 70% پانی ہے۔ جب آپ اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں تو دراصل آپ اپنے جسم کے پانی کے مالیکیول سٹرکچر تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حسد اور کینہ صرف گناہ نہیں، یہ سیلف ڈسٹرکشن کا بٹن ہے جو آپ خود دباتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ ہماری ذاتی ملکیت ہے اور ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہے۔ نہ جی، غلط، سراسر غلط۔ میرے فیورٹ سائنٹسٹ نکولا ٹیسلا نے 1993 میں کہا تھا کہ انسان کے خیالات دراصل انرجی ہیں اور انہیں تصور میں بدلا جا سکتا ہے۔ سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ دماغ کے الیکٹرل سگنلز کو ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ابھی تک سکولوں میں نیوٹن کے سیب گرنے کی کہانی پڑھ رہے ہیں، جبکہ مغرب ایسی مشینیں بنا رہا ہے جو آپ کے دماغ کو سکینز کر کے آپ کے خیالات کو سکرین پر دکھا دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے 1400 سال پہلے ایسٹوٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور ترین حدیث ہے، انما اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم نے اسے صرف ایک اخلاقی جملہ سمجھا، لیکن ٹیسلا کی تھیوری کی روشنی میں دیکھیں تو یہ کوانٹم فزکس ہے۔ عمل مادی دنیا ہے، نیت انٹینشن تھاٹ یہ فریکوینسی ہے۔ ٹیسلا کہتا ہے کہ خیال ایک انرجی ہے۔ جب آپ کوئی نیت کرتے ہیں تو آپ کے دماغ سے خاص ویو لینتھ نکلتی ہے۔ اگر آپ کا عمل بہت بڑا ہو لیکن اس کے پیچھے نیت کمزور یا گندی ہو تو کائنات میں اس کا وزن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں خیالات کے مرکز کو دیکھتا ہے۔ ہماری سوچیں خلا میں ضائع نہیں ہو رہی، وہ ایک الیکٹریکل دستخط چھوڑ رہی ہیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ دو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی رجسٹر اور پینسل ہے۔ خدا کے لیے فرشتوں کی ٹیکنالوجی کو ہماری پرانی عقل سے مت تولے۔ قرآن کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے ڈیٹا بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم کرتے تھے۔ اگر انسان ٹیسلا اور آج کی اے آئی ایسی مشینیں بنا سکتا ہے جو دماغ کی لہروں کو تصور میں بدل دے تو کیا اللہ کا نظام آپ کی پوری زندگی کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کر رہا؟ قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش ہوگا تو وہ 4K ویڈیو کی طرح آپ کے سامنے چلے گا۔ بس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہاں پڑھنے کا نہیں، دیکھنے کا ذکر ہے۔ ٹیسلا کی تھوٹ فوٹوگرافی دراصل قیامت کے دن کی ٹیکنالوجی کا ایک ادنا سا ٹریلر ہے۔ کیوں سسٹم چاہتا ہے کہ یہ طاقت صرف ان کے پاس ہو؟ آج ایلون مسک کا نیورا لنک کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کے دماغ میں چپ لگا کر آپ کی سوچ کو پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ اگر وہ آپ کی سوچ پڑھ سکتے ہیں تو وہ آپ کی سوچ بدل بھی سکتے ہیں۔ وہ آپ کو مجرم قرار دیں گے اس سے پہلے کہ آپ کوئی جرم کرے، جیسا کہ مغرب کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ فتنہ جس کے لیے ہمیں تیار ہونا تھا، لیکن ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹک ٹاک پر ناچ رہا ہے۔ یہاں میں اپنے گلے سڑے تعلیمی نظام پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ہمیں اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ رٹا سسٹم، ڈراؤن کا بندر، انگریزی کی تاریخ۔ ہمیں یہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا کہ انسان ایک ٹرانسمیٹر ہے؟ ہمیں تزکیہ نفس کی سائنس کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیونکہ اگر مسلمان کو پتا چل گیا کہ اس کی پاکیزہ سوچ لیزر بیم کی طرح طاقتور ہے تو وہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی سوچ میں اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے کئی بار ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی آواز پہنچائی۔ یہ ٹیلی پیتھی یا تھوٹ ٹرانسفر تھا جو
ایمان کی طاقت سے پیدا ہوتا تھا. ہم نے وہ سائنس کھو دی, آج ہم سمارٹ فون کے غلام بن گئے. میرے مسلمان ساتھیوں, آپ کا دماغ کوڑے دان نہیں, اس میں جو خیال آتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا اثر کائنات پر پڑ رہا ہے.